अस्सलाम वालेकुम। खुश रहिए, आबाद रहिए। दिल के अफसाने में नई कहानी तेरा मिलना लेकर हम हाज़िर हुए हैं। हमें उम्मीद है आपको हमारी स्टोरीज़ इंशाल्लाह पसंद आएंगी। दुनिया में कुछ लोग सितारा की तरह होते हैं जो पास्ट की नफ़रतों को, कुदरतों को ख़त्म करके मोहब्बत फैलाते हैं, और ऐसे लोगों के दिलों में बसते हैं। कोशिश कीजिए आप किसी के लिए अच्छे साबित हो, ना कि आप नफ़रत को फैलाएं। अल्लाह ताला नफ़रत करने वालों को पसंद नहीं करता, अल्लाह ताला मोहब्बत फैलाने वालों को पसंद करता है। कोशिश कीजिए आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, माफ़ कर दीजिए। शुरू करते हैं नई कहानी तेरा मिलना। रोहेल इंग्लैंड से वापस आया, सोचता है यहीं सेटल्ड हो जाता हूँ। वाइफ की डेथ हो, शमाइला बेटी के साथ वापस आ गया, यहाँ ही अपना बिज़नेस शुरू कर लिया, और अभी वो सोचता है वापस जाने का अब कोई जवाज़ नहीं बनता। वालदा काफ़ी खुश हैं, मेरा बेटा वापस आ गया। पहले वो शमाइल की वजह से ना आ सका, वो वहाँ रहना चाहती थी, उसकी मोहब्बत में वहाँ रहा। यहाँ आया तो वालदा खुश हो गई। वालदा ने कहा शादी कर लो, जब बेहतर लगेगा तो कर लूँगा। 20-22 का था तो शमाइल से शादी कर ली, फिर वहीं सेट हो गया। बाबा को हमेशा शिकवा रहा, वापस नहीं आया, मगर वो ना आ सका शमाइल की वजह से। रुकिया बेगम बोली वापस आ गया कौन? रोहेल, उसकी वाइफ की डेथ हुई तो आया, वरना वो आने ही नहीं देती थी। वो सुन रही होती है सारा। रुकिया बेगम नंद होती हैं रुखसार बेगम की। रुखसार बेगम के हस्बैंड महमूद साहब की डेथ होगी, बस फिर यहाँ ही रही। रुकिया बेगम की बेटी की सितारा जो है नवासी होती है, जो नानी से बहुत प्यार करती है। ये उन लोगों के पास रहती। मामू नज़ीर, ममानी रक्षदा, मामू का बेटा वकार। मामू का बिज़नेस होता, वकार पढ़ रहा है। दादी वकार से बोली हमें जाना चाहिए, फिर वो शिकवा करने लगेगी, अपनी भाभी का जिक्र करती हैं। गई तो क्या दिखती, शमाइला बड़ी होगी, 20-22 साल की होगी, फिर क्या दिखती। रोहेल आया नीचे, पुप्पो से प्यार से मिला, उसे प्यार किया उसे, क्योंकि महमूद साहब को ये था पाकिस्तान में रहे, मगर वो ना रहा। इस बात का गुस्सा है, भाई का मान नहीं रखा। शमाइला को देखा, कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश लड़की होती है, वकार के साथ बातें करने लग पड़ी। और रोहेल को वकार काफ़ी अच्छा लगा, सोचता है शमाइला के लिए अच्छा रहेगा, मगर उसे अभी ये मालूम नहीं पुप्पो का मूड क्या है। वो देख रही है वकार बहुत ज़्यादा है शमाइला के साथ। रुकिया बेगम बोली सितारा को बहुत देर बातें करते रहे, मुझे अच्छा नहीं लगा। वो तेज़ माँ की बेटी है, इसे काबू कर लेगी। सितारा, मैंने इसे तुम्हारे लिए सोचा है। वो हंसने लगी। नानू आप क्या सोचने लग पड़ी? छोड़े, जो किस्मत में हुआ मिल जाएगा। मेरी विश थी, मगर तुम्हारी माँ बड़ी थी रोहेल से 6-7 साल, मगर बस रोहेल को भी शमाइल को पसंद करता था। मेरे भाई की भी ख्वाहिश थी इरम की शादी रोहेल से हो, मगर ना हो सकी। प्लीज़ नानी, ज़बरदस्ती के रिश्ते नहीं होते, दिल के होते हैं। आप ज़बरदस्ती किसी को किसी के साथ बांध नहीं सकते। उन्हें काफ़ी समझदार लगी। इरम भी तो यही बोलती थी, वालदा आपने मसला बना दिया है, वो मुझसे छोटा है, दूसरा वो मुझे पसंद नहीं करता। ज़बरदस्ती इस तरह रिश्ते नहीं बनते। वो खामोश होगी। आज शमाइल मिलने आई तो शमाइल को सितारा मिलने आई। रोहेल काम से काफ़ी लेट आया। मामा बताती है इरम की बेटी आई है, और सलाम करने लगी तो उसे एकदम अच्छी लगी, यंग सी, क्यूट सी, उसकी शक्ल खूबसूरत होती है, अट्रैक्शन होती है। वो दिखता ही रह गया। अच्छा ये इरम की बेटी है? हाँ, सितारा नाम है। उनके पास ही रहती है, अपनी नानी के घर। शमाइला से 3-4 साल बड़ी होगी, वो बता रही हैं। वो देख रहा है, बेकरार हुआ एकदम। वकार को शमाइला अच्छी लगी। अपनी मम्मा को बोला मुझे अच्छी लगी, मगर तुम्हारे बाबा और दादू को सितारा के लिए तुम्हारा सोच रहे हैं। मगर मामा, मैंने तो उसे अपनी अच्छी फ्रेंड समझता हूँ, मुझे वो बुरी नहीं लगी, मगर मामा मुझे शमाइल पसंद है। हाँ बोली ये बात, शमाइला मुझे पसंद है। माँ बोली ये बात कैसे भी शेयर ना करना, मगर मैंने तो बता दिया है। कैसे सितारा को हो, तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। क्या हुआ? मेरे साथ पली बड़ी। रुकिया बेगम के शोहर की डेथ होगी, फिर लाडली बेटी इरम, फिर भाई महमूद की प्यार करता था। साना बेगम को बस बात अच्छी ना लगी। जब महमूद ने इरम के लिए कहा तो वो बोली मेरे बेटे से बड़ी हैं, वैसे भी मेरा बेटा की और इंटरेस्टेड है। बस क्या, फिर भावज और नंद
کے دل میں کدورت آ گئی۔ زیادہ تو رخسار بیگم کے دل میں آئی اور رقیہ بیگم کو جدائی نے ایسا بنا دیا۔ وہ ستارہ سے بے پناہ محبت کرتی ہیں، جو ان کے نام ہوتا ہے وہ سارا ستارہ کو دے دیتی۔ رحیل ستارہ کے بارے میں پازیٹیو سوچ رہا ہے۔ رحیل سوچتا ہے کیا وہ نکاح کرے گی، پھپھو کرنے دے گی، وہ ماضی کو درمیان میں نہ لائیں، وہ سوچتا جا رہا ہے خود سے۔ نذیر سے رخشندہ شیئر کرتی ہے، وہ بولا پہلی غم میں ان کو تکلیف نہیں دوں گا اپنی والدہ کو۔ ستارہ میں کیا کمی ہے، گھر کی بچی ہے۔ ستارہ سن لیتی ہے، اسے وقال آج تھوڑا تھوڑا سیڈ لگا۔ وہ سمجھ سکتی ہے کیا وجہ، نانی سے بات کرنا چاہتی ہے مگر نہیں کر پائی، ان کا دل نہیں توڑنا چاہتی مگر وہ ان کو سمجھانا چاہتی ہے زبردستی آپ کسی کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتے جب تک وہ خود نہیں چاہے۔ وہ زبردستی کے رشتوں کے سخت خلاف ہے، وہ نہیں چاہتی کوئی اس کی وجہ سے تکلیف میں آئے، اور یہی انسانیت ہے۔ اس کی کمپنی میں انٹرنشپ کر رہی ہے ستارہ، وقار اس کی بیٹی شمائلہ۔ وقار نے بھی جوائن کیا، وہ کافی خوش ہے۔ آج وہ اپنی والدہ سے شیئر کرتا ہے، شمائلہ اور وقار ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ماں بولی، مسکرانے لگی، کیا رقیہ بیگم ہونے دے گی انہیں، کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے بیٹا، اس کی اپنی نواسی ہے، وہ ستارہ کا چاہے گی، وہ کیوں شمائلہ کا چاہے گی۔ وہ خاموش ہو گیا، خود بھی ستارہ کو نہیں کھونا چاہتا، نہ ہی وہ اپنی بیٹی کی خوشی کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ وہ انٹرنشپ کرنے لگی تو سٹاف نے دیکھا سر روہیل بہت کیئر کرتے ہیں ستارہ کو۔ وہ سمجھ سکتی ہیں سٹاف جو میں خواتین اتنا بزی انسان ٹائم دے رہی عام بات نہیں ہے۔ ستارہ نے پہلی بار غور سے محسوس کیا وہ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے، اور تھوڑی ڈر بھی گئی اپنی نانی کی وجہ سے۔ ستارہ کو بولے ڈنر پر چلیں کیا، میں اور تم؟ میں اور آپ؟ وہ بولی ہاں، وقار اور شمائلہ گئے، میں اور تم بھی جا سکتے ہیں مگر میری نانو۔ کیا یار ہر وقت نانو نانو، اتنی بڑی ہوگی نانو نانو کرتی رہتی ہو، آئی مین تھوڑا خود کو بھی توجہ دو، تمہیں کوئی پسند ہے؟ وہ بولا، وہ غور سے دیکھ رہی، نو گڈ گرل۔ اسے ڈنر پر لے گیا، پھر اسے گھر چھوڑ آیا۔ نانو کو معلوم ہوا تو غصے میں آگئی، کیا ضرورت تھی تمہیں اس کے ساتھ آنے کی؟ وقار کہاں تھا بتا دیتی ہے شمائلہ، بس نانی کا موڈ آج تھوڑا خراب ہوتا ہے۔ وہ بولی، نانو پلیز آپ اپنا موڈ خراب نہ کریں، شمائلہ اور وقار ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، یہ غلط بات نہیں ہے، میں کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتی۔ وہ بولی، مرد کی محبت عارضی ہے تو تمہیں ایسے لگ رہے ہیں، میں نے وقار کو تمہارے لیے سوچا مگر نانو پلیز آپ زبردستی نہ کریں۔ نذیر سن لیتا ہے، مجھے وقار نے خود شیئر کیا ہے، وہ مجھے اپنی دوست سمجھتا ہے، وہ آج کھل کر بات کرتی ہے۔ نذیر بھی سن لیتا ہے، آپ خود بتائیں، غور سے سوچیں، ماموں نے ہمیشہ مجھے پیار کیا، آپ کی کبھی بات رد نہیں کی، ان کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ اگر آپ زبردستی بھی کر دیں وقار کے دل میں یہ بات آ جائے گی میری وجہ سے وہ شمائلہ کو نہ پا سکا تو کیا فائدہ؟ آپ سوچیں، اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو اسے کرنے دیں، مت رکاوٹ ڈالیں۔ میں نے اسے بہت خوش دیکھا ہے شمائلہ کے ساتھ۔ ہر انسان کی لک دوسرے انسان سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، میری پیاری نانو اس بات کو سمجھیں پلیز۔ وہ نے بالکل اپنی بیٹی علم کی طرح لگی، وہ باتیں کرتی ہے۔ روہیل کو جب والدہ نے بتایا وہ پریشان لگ رہا ہے۔ وقار نے بھی کلیئر کیا، شی از لائک مائی فرینڈ، مجھے نہیں لگتا وہ مجھے پسند کرتی ہے، نہ ہی کسی اور کو، تھوڑی مختلف ہے، میں کیا خود بات کروں یا ویٹ کروں؟ نانو پیار کرتی ہے ستارہ سے، ستارہ ساتھ بیڈ پر سو رہی ہے، سوچتی ہے پھر رخسانہ بیگم جیت گئی۔ علم ہمیشہ کہتی تھی ہر انسان کی قسمت مختلف ہوتی ہے، کچھ لوگ سوچتے ہیں وہ پا لیتے ہیں، ہم جیسے سوچتے ہی رہتے ہیں مگر ملتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہے۔ وہ کبھی بھی وقار کو نہ جانے دیتی مگر اپنی نواسی کی بات سن کر سمجھ گئی، وہ ایسی شادی نہیں کرنا چاہتی جس میں اس کی چاہت نہ ہو۔ وہ جانتی ہے وہ شمائلہ کو پسند کرتا ہے، اس نے وہ بات بتا بھی دی ستارہ کو، آج کھل کر بات کرتی ہے۔ ستارہ نے نانو کو کہا، نانو آپ کر بھی دیں تو میں خوش نہیں رہ پاؤں گی، اسے یہی لگے گا وہ میری وجہ سے شمائلہ کو نہ پا سکا۔ مرد کی محبت عارضی ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے مگر وہ اس کی عارضی نہیں ہے، وہ جان کی وہ غلط نہیں ہے، ساری زندگی اس ستارہ کو مجرم سمجھے گا۔ کبھی کبھی بڑوں کے کیے ہوئے فیصلوں سے بچوں کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اس لیے نانو سمجھ گئی میری نواسی غلط نہیں ہے۔ ریل خود بات کرتا ہے ستارہ کے ماموں سے، وہ بات کو بہت اچھے انداز سے کرتا ہے جس سے ماموں کو اتنی سمجھ آ گئی وہ اپنی بات میں غلط نہیں ہے۔ کبھی کبھی سننے میں دیکھنے میں فرق ہوتا ہے، مجھے معلوم ہے پپھو اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنا چاہتی ہیں مگر آپ خود سوچے جہاں دل راضی نہ ہو، انسان کلیئر نہ ہو، وہاں وقت گزارے بھی وہ خوشی محسوس نہیں کرتا۔
وقت تو گزار لیتا ہے شکوں اور انشاؤں میں، مگر محبت موجود نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ بولا، میں نہیں سمجھتا غلطی تھی۔ دیکھیں آپ کا بیٹا میری بیٹی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، میری ستارہ سے بات ہوئی ہے، اس نے مجھے خود بتایا، وقار نے اظہار کیا۔ میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا، میں ستارہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے آپ سمجھدار ہیں، وہ میرے ساتھ خوش رہے گی۔ وہ خاموش ہو گیا، گھر آ گیا۔ ستارہ نے انٹرنشپ کی، رشتہ روحیل کا ٹائم دینا، اتنا بزی انسان اسے وقت دیتا ہے، وہ سب محسوس کرتی ہے، سمجھتی ہے، سب دیکھ بھی رہی ہے۔ اس طرح اس کی طرف آ جانا، دونوں وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ بولا، اگر میں کہوں میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ڈو یو ہیو اینی آبجیکشن؟ وہ بولی، وہ بڑا ہے، اس سے نانو، میں اپنی نواسی کو اس سے کر دوں، مگر آپ بھی سوچیں، وہ دل سے کرنا چاہتے ہیں، آپ ٹائم لے لیں، آپ ستارہ سے پوچھ لیں، فیصلہ آپ کی مانا جائے گا۔ دیکھیں والدہ وقار سے نہیں کرنی یا نہیں ہونی تو اس کے بعد رشتہ ستارہ کے لیے بہت اچھا ہے۔ ایک تو ہم اسے جانتے ہیں، دوسرا ستارہ کو خوش رکھے گا، میچور انسان ہے، آگے آپ کی مرضی۔ وہ بولی، نانو مجھے کوئی آبجیکشن نہیں، آپ کو ہمیشہ گلا رہا میری بیٹی اس کی بیوی نہ بن سکی، تو سمجھیں آپ کی نواسی بن گئی، وہ سن رہی ہیں۔ اس طرح وقار اور شمائلہ کا نکاح ہوا۔ السلام علیکم، خوش رہیے، آباد رہیے۔ دل کے افسانے میں نئی کہانی تیرا ملنا لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ ہمیں امید ہے آپ کو ہماری سٹوریز انشاءاللہ پسند آئیں گی۔ دنیا میں کچھ لوگ ستارہ کی طرح ہوتے ہیں جو پاسٹ کی نفرتوں کو، قدرتوں کو ختم کر کے محبت پھیلاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ کوشش کیجئے آپ کسی کے لیے اچھے ثابت ہو، نہ کہ آپ نفرت کو پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ نفرت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ محبت پھیلانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کوشش کیجئے آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، معاف کر دیجئے۔ شروع کرتے ہیں نئی کہانی تیرا ملنا۔